اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا ہے علی میں چاہتا ہوں کہ مجھے خانوادہ نبوت سے ایک نسبت حاصل ہو جائے، ایک نسبت حاصل ہو جائے، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر سبب اور تعلق منقطع ہو جائے گا سوائے میرے تعلق اور میرے سبب، یعنی جو میرے خانوادے سے تعلق رکھا ہوگا جس نے، وہ تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ تمام اولادیں اپنے باپ دادوں سے کٹ جائیں گی، میری اولاد نہیں کٹے گی، تو میں چاہتا ہوں میں خانوادہ رسالت سے تعلق ہے۔ تو فرمایا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دوں، اور اللہ کی قسم میں اس کی پوری حفاظت کروں، اور مجھ سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والا کسی اور کو نہیں پاؤ گے۔ علی نے کہا کہ امیر المومنین میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے امزاد عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اس کا نکاح کروں، لیکن اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تعلقات، یہ ہیں دلوں میں وسعتیں ہیں، یہ ہے ایک دوسرے کی قدر۔ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں، دے دی اپنی بیٹی کو اپنے لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی آل میں سے، ان کے بطن مطہر سے پیدا ہوا، تو وہ حضرت عمر کے نکاح میں دے دی۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اس کا نام بھی زید تھا، اس کا نام زید تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین، اکابرین مہاجرین کے درمیان گئے، مہاجر جو بزرگ صحابہ تھے ان کے درمیان گئے اور کہا کہ کیا مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کس بات کی مبارکباد چاہتے ہیں؟ کہا علی کی لخت جگر سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میرے گھر میں آ گئی ہے، میرے گھر میں آ گئی ہے، رسول خدا کی آل سے مجھے نسبت ہو گئی ہے، حضور کے گھرانے سے میرا تعلق جڑ گیا ہے، مجھے مبارکباد نہیں دو؟ اور لوگوں کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے اور میرے تعلق؟ تو میں نے اس نسبت کے لیے اس گھرانے سے تعلق چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہ تھا ان کے ساتھ تعلق دیگر مومنین کا۔ اور کیوں نہ ہو، ایک طرف اہل بیت کی نسبت حاصل ہے اس ذات کو، اور دوسری طرف ان کی اپنی ذات مجمع کمالات، ان کی اپنی ذات جو ہے وہ خود مجمع کمالات۔ اللہ نے ان کو بہت سارے بے شمار فضائل و مناقب عطا فرمائے، بے شمار خصوصیات سے اللہ نے ان کو نوازا، اور کتنی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کو ہاشمی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں، حضور کے ساتھ اتنے قریب ہیں نسب میں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ پھر گھر کا تعلق ایسا کہ یک جان دو قالب، وہ دو گھرانے دو کیا تھے، گویا ایک ہی تھے۔ حضور نے وہاں پرورش پائی علی کے گھر میں، اور علی نے یہاں پرورش پائی حضور کے گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا علی کے والد نے، ابو طالب نے، ہمیشہ ساتھ رہے، کھڑے رہے اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ اور پھر علی کو گود لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رکھا، پالا، تربیت فرمائی، اور گھر کے اندر ان کو اپنی صحبت عطا فرمائی ہے۔ تو علی کتنے خوش قسمت ہیں، سبحان اللہ۔ یہ نسبت حاصل ہوئی انہیں بچپن میں، اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی شیر خدا ہے۔ سب سے پہلے بچوں میں جس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، پورے خاندان کے سامنے
تمام خاندان کے بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ جو کام ابو طالب نہیں کر سکے وہ علی کر گئے۔ ابو طالب آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھ سکے، ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ بخاری مسلم میں جو احادیث آئی ہیں صحیح اور مستند، اس سے یہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن علی بچپن میں ایمان لے آئے، اور اس موقع پہ ایمان لائے جب سارے خاندان قریش کی زبانیں بند تھیں اور وہ سوچ بچار کر رہے تھے، بلکہ مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ علی نے ببانگ دول کلمہ پڑھ کے اعلان کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، یہ نہیں لاتے نہ لائیں، میں لاتا ہوں، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ بھائی 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہا تھا، اور ادھر قریبی عزیز تھے، چچا تھے، دیگر حضرات تھے، خاندان کے لوگ تھے، وہ خاموش تھے۔ حضور نے فرمایا اے خاندان قریش، اس بچے کی بات مانو، یہ جس راستے پہ جا رہا ہے تم بھی اس پہ چلو۔ اس پر انہوں نے تمسخر اڑا دیا، حالانکہ بات تو یہی تھی، راستہ تو علی کا ہی تھا، جو علی نے انتخاب کیا تھا، ایمان کا راستہ، اسی پہ چلنا تھا، اسی پہ نجات تھی، اس لیے حضور نے فرمایا اس پہ چلو۔ پھر حضرت علی کو ان قرابتوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی نسبت حاصل، ایک قرابت وہ حاصل ہے جو پہلے سے خاندانی طور پر آپ کے حصے میں آئی۔ پھر جب نبی کا گھرانہ تیار ہوا ایمان کی آغوش میں، ایمان و عرفان کی آغوش میں اور نبوت کی آغوش میں، جب اسی قریش کے بیچ اور اسی بنی ہاشم کے درمیان رسول اللہ کا اپنا گھر بنا، جس کو اہل بیت کہتے ہیں، علی اس کا بھی حصہ ہے، جس کو رسول اللہ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور کر دے، ان کو پاک کر دے۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر علی اہل ابا میں ہیں۔ اہل ابا کا مطلب کیا ہے؟ ابا کہتے ہیں چادر، تو اس نسبت سے آل ابا، اہل ابا کے بجائے آل ابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آل ابا، چادر والے۔ یہ چادر بھی وہی ہے جسے تان دیا تھا حضور نے نفوس کے سروں پہ، اور فرمایا تھا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یوں چادر والے، آل ابا، اہل بیت، آل ابا، اور پھر اسی طرح آیت تطہیر میں داخل لوگوں میں حضرت علی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کی رات جو شخص آنکھ بند کر کے رسول اللہ کے بستر پہ اس طرح لیٹ گیا کہ اب اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ میرا کوئی بال بھی بھیگا کر سکے گا، حضور کے ایک اشارے پہ، جسے کوئی خوف نہیں ہے، حالانکہ دشمن چاروں طرف چھایا ہوا تلاش میں تھا، غلط فہمی میں بھی کوئی واردات ہو سکتی تھی کہ حضور کا بستر ہے، خطرے کی جگہ ہے، مگر حضور نے فرمایا علی تم یہاں لیٹو، میں اللہ کے حکم سے جاتا ہوں اور تم میرے پیچھے امانتیں ادا کر کے پھر آ جاؤ۔ علی کو یقین تھا کہ رسول اللہ نے جب ذمہ داری سونپی ہے تو پھر کون مائی کا لال ہے جو مجھے روک سکے گا۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا یقین تھا۔